إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے سننے کے بعد عملی طور پر اپنی زندگی میں اسے لانے کی اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، کہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا جن کے اوپر تمہاری مشقتیں بڑی گراں گزرتی ہیں،
اور تمہارے فائدے کے، تمہاری منفعت کے بڑے حریص ہیں، اور مومنوں پر بڑے شفیق ہیں، مومنوں پر بڑے مہربان ہیں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کائنات کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں اللہ نے آپ کو مبعوث کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، اپنی امت سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ اپنی امت کی ہر وقت خیر اور بھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے اس آیت کے اندر کیا کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان موجود ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو رسول تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک اللہ نے جنہیں بنایا ہے، یہ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، تمہارے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، تمہارے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت بیان کیا، ما عنتم حریص علیکم، اور تم پر بڑے حریص ہیں۔ حریص اس بات کے ہیں کہ تمہارا کسی بھی طرح سے نقصان نہ ہو، تمہاری بھلائی یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر تم ایمان لے آؤ، شرک سے اور انسانوں کی غلامی سے تم باہر آ جاؤ۔ اس چیز کے ہر وقت اور ہمیشہ کیا ہے، وہ حریص رہتے ہیں، اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ مومنوں پر بڑے مہربان ہیں، مومنوں کے لیے اپنی بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بڑا نرم دل ہے ان کا، ہر وقت مومنوں کے لیے رحمت اور برکت اور ان تمام چیزوں کی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں مومنوں کے حق میں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کے اندر اللہ نے کہا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یقیناً ہم نے اس رسول کو تمہارے درمیان شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے ہر وقت بھلائی اور خیر کا جذبہ اپنی امت سے، اور اپنی امت سے بڑا محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یقین مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت سے اس قدر محبت ہے، تو اس امت کا ہر فرد جو قیامت کی صبح تک آنے والا جو اس امت کا فرد یا امتی کہلائے گا، ہر امتی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ دل و جان سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دل و جان سے محبت کرے، اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے۔ میرے بھائیوں، جو چیزیں انسان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، ان تمام محبتوں کے اوپر غالب ہو تو کس کی محبت غالب ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو۔ ان تمام محبتوں کے اوپر اگر کوئی محبت ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اولاد کی محبت، والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، تجارت کی محبت، دنیا کی محبت، مال و بنگلے کی محبت، ان تمام محبتوں کے اوپر غالب کون سی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر دوسرے درجے کی ہے تو وہ مومن کامل کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। लोगों, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि तमाम मोहब्बतों के ऊपर मेरी मोहब्बत गालिब ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। और कुरान मजीद तो बयान करता है यहाँ तक कि अगर मताए दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर गालिब आ जाती है, दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के ऊपर गालिब आ जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान मजीद के अंदर वईद सुनाया, सजा सुनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कहा इस आयत करीमा के अंदर, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कबीले और कुंबे और तुम्हारी तिजारत, माल, दौलत, अगर ये तमाम की तमाम चीजें अगर तुम्हें ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा महबूब है, इन चीजों से ज्यादा तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत है, तो फिर ये चीज अगर तुम्हारे अल्लाह की राह में जिहाद करने से रुकावट बन रही है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में रुकावट बन रही है, तो फिर सुनो, अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के अज़ाब का तुम लुक़मा बनने वाले हो। कभी किसी भी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब तुम्हें आ दबोचेगा। मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, कुरान और हदीस के मुताबिक मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। सहाबा किराम की ज़िंदगियों को जब हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास सहाबा किराम की ऐसी मिसालें, मोहब्बत की ऐसी नादिर मिसालें बयान करती हैं जिनको देखकर, जिनको सुन करके हमारे दिल पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से मुतासिर होकर के रह जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे सहाबा किराम मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ताल्लुक से हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया, सवाल किया गया हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से कि आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। सहाबा यानी सहाबी रसूल हज़रत अली से पूछा गया कि आप अल्लाह के रसूल से कैसे मोहब्बत करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, काना अहब्बा इलैना मिन अम्वालिना व औलादिना। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमेशा गालिब होती थी, यानी हमारे माल, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप, हमारी ज़ुर्रियत, हमारी तिजारत और हमें मीठे पानी से भी ज़्यादा अजीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी इन तमाम चीज़ों के ऊपर गालिब। मेरे भाइयों, हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम आपने सुना होगा तारीख़ के अंदर। ये वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको मुशरिकों ने गिरफ्तार कर लिया था और इनको गिरफ्तार करके इनको सूली के फंदे पर उनको चढ़ाया और इस तरह से उनकी जान को इन्होंने ज़ाया किया। इस तरह इनको शहादत मिली। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाहु अन्हु को सूली पर चढ़ाया जाना था, तैयारियां हो रही थी। उस वक्त किसी मुशरिक ने कहा, क्या खुबैब, तुम्हारे दिल के अंदर तो अब ये ख्याल आ रहा होगा कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सजा दी जाए। वलियाज़ु बिल्लाह उस वक्त हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बिला तअम्मुल, बिला ताख़ीर, बिला सोचे समझे उन्होंने अपनी ज़बान से जो अल्फाज कहे थे, सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने वाले अल्फाज है। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ दुश्मनों, ऐ जालिमों, तुम क्या कह रहे हो। हमारी सोच और हमारे दिल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत है कि हमारा दिल तो ये भी गवारा नहीं करता कि हमारी जान बचाने के लिए, खुबैब की जान को बचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، یعنی کوئی معمولی سی تکلیف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی ایسی محبت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بڑے غمگین ہوتے ہیں، بہت غم زدہ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا چہرہ دیکھ کر سمجھتے تھے کہ اس کی کیا پریشانی ہے، کیوں یہ غم زدہ ہے۔ آپ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں غم میں مبتلا کر دیا ہے، کون سی ایسی بات ہے جو تمہیں دکھ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہے جو میں سوچ سوچ کر کے میں دکھ زدہ ہوں، غم زدہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی میں یہ بات سنتا ہوں، سوچتا ہوں تو میرا دل غم زدہ ہو جاتا ہے، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کی زندگی جب تک ہے، دنیا میں ہم آپ سے ملتے ہیں، صبح شام آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ کے مبارک چہرے کو دیکھتا ہوں، دل کو تسلی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کی وفات ہو جائے گی، ہماری وفات ہو جائے گی تو جنت کے اندر تو آپ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، جنت کے اندر بڑے اونچے مقام پر آپ ہوں گے، ہم تو جنت کے اندر نچلے طبقوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سوچتا ہوں تو اللہ کے رسول میں غمگین ہو جاتا ہوں، میری ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ان کی سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بڑی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ممن احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت کے اندر تم اسی کے ساتھ ہوگا۔ انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے ساتھ رکھے گا، یعنی جنت کے اندر تمہیں میری رفاقت نصیب ہوگی۔ اور اس آیت، یہ سورہ نساء کی آیت جو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، مفسرین کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، یہ جو آیت ہے، یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور اچھی محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو دیکھیے جنت کے اندر اللہ کے رسول کی رفاقت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ سوچ کر کے ایک صحابی رسول دنیا کے اندر غمزدہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو احادیث میں ملیں گی پڑھنے کو، ایسے سینکڑوں واقعات ملیں گے پڑھنے کو، لیکن صرف زبانی دعووں کا نام محبت نہیں ہے، صرف زبان سے بڑی بڑی بات کہنے کا نام محبت نہیں ہے، بڑے بڑے نعرے لگانے کا نام محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر راستے میں جلوس نکالنے کا نام محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر انگوٹھے چوم لینے کا نام محبت نہیں ہے، محبت کے نام پر جھنڈے پکڑ لینے کا نام محبت نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ محبت یہ عملی تقاضا ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں عملی پریکٹیکل یہ لائف ہماری زندگی کے اندر ہو، یہ بات ہماری زندگی کے اندر ہو، کچھ عملی تقاضے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہونی چاہیے۔ چند ایک نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت مختصر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا جائے۔ سب سے پہلی بات محبت کا کیا ہے؟ محبت کا دعویٰ اسی وقت مکمل ہوگا جب عملی طور پر ہم پورا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم مکمل طور پر ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک اسوہ سمجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم فالو کریں گے عملی طور پر، ہر معاملے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہو، تب جا کر کے ہم محبت کے صحیح دعوے دار ہوں گے، صحیح دعوے دار کہلائیں گے ہم میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا آپ سے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا۔ آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد، آپ دنیا کے اندر موجود اب نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو کیسے مکمل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی احادیث کا احترام کیا جائے، آپ کے حکم کا احترام کیا جائے، آپ کی شریعت کا احترام کیا جائے۔ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی جا رہی ہو، پورے ادب و احترام کے ساتھ ان باتوں کو سنا جائے، دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنا جائے۔ وہاں پر کوئی ہنگامہ، حسرات، چیخ پکار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اپنی آواز دھیمی کر لینا، اپنی آواز نیچی کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب و احترام کا یہ تقاضا ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ادب سکھلایا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں اس کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرنا، اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، نبی اگر خاموش ہو پھر بھی چیخ و پکار نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو بالکل خاموش رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے چیخ و پکار کیا، اپنی آواز کو بلند کیا، اور جس کی وجہ سے تمہارا ایمان ضائع ہو جائے، تمہارا عمل ضائع ہو جائے، اور تمہیں اس بات کا احساس تک نہ ہو۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید سورۃ النور کے آخری صفحے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی۔ اللہ رب العالمین نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء، کہ تم آپس میں نبی کو ایسا مت بلاؤ، ایسا مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے اور پکارتے ہو۔ جیسے ہم فلاں کو کہتے ہیں یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، یا محمد، یا فلاں، یا فلاں، تم نبی کو یا محمد یا احمد کر کے تم نہیں پکار سکتے ہو، تم نہیں کہہ سکتے ہو، تمہیں اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ بلکہ نبی کا نام بھی اگر تمہیں لینا ہے تو نبوت اور رسالت کے حوالے سے لینا، اور اس طرح سے نبی کا عزت و احترام تم برقرار رکھنا۔ اس لیے صحابہ کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ حد درجہ ان باتوں کا لحاظ کرتے تھے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ حدیث کے جتنے بھی الفاظ ہیں آپ دیکھیں گے، حدیث کے متن کے اندر آپ کو یہی ملے گا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، کچھ لوگ دیہاتی ہوا کرتے تھے، آرابی ہوا کرتے تھے، بدو قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو نئے نئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے یا محمد، آپ کا نام لے لیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ نام لینے کی کسی کے اندر جرأت و ہمت نہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تاریخ کے اندر یہ بات آپ کو ملے گی سیرت کی کتابوں میں، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ جو ہوا، مسلمانوں کو جو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے کچھ سفیر گئے، کافروں کی طرف سے کچھ سفیر آئے، اور دونوں کے درمیان جو صلح صفائی ہوئی تھی، اس میں عروہ بن مسعود اس وقت مشرکوں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے، سفیر بن کر کے وہ آئے تھے صلح حدیبیہ کے لیے۔ عروہ بن مسعود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر بن کر کے، کس کا؟ مشرکوں کا۔ اس نے اپنی قوم کو جا کر کے جو بات کہی، وہ یہ بات کہی کہ میرے قوم کے لوگوں، میں نے روم کے بادشاہوں کے دربار بھی دیکھے ہیں، ہرقل کے دربار بھی میں نے دیکھے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام میں نے صحابہ کے دلوں میں دیکھا، جو محبت صحابہ کے دلوں میں نے
نے دیکھا وہ میں نے کہیں پر یہ محبت کے نمونے میں نے نہیں دیکھے ہیں، نہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و احترام کرتے ہوئے کسی کو اس دنیا کے اندر دیکھا ہے۔ لہذا اے میری قوم کے لوگوں، وہ اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہے، تم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کون؟ یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، یہ نان مسلم کہہ رہے ہیں، جو کفر کی حالت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ میں نے دیکھا کوئی صحابی آنکھ بھر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا ہے، آنکھ میں آنکھ ملا کر کے کوئی نبی سے بات نہیں کرتا ہے، بلکہ نبی سے بات کرتا ہے تو اپنا سر جھکا کے بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کوئی حکم دیتا ہے فوراً اس حکم کی تکمیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، چاہے جس چیز کا نبی حکم دے دے۔ یہ صحابہ تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی کا مقام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اسوہ اور اس نمونے کو اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان بھیجا اور بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیو، آج ہم نبی سے محبت کے صرف دعوے کرتے ہیں، خالی دعویٰ، زبانی دعویٰ، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے نام پر بڑے بڑے الفاظ کہہ دیے جائیں، نعت گوئی کر دی جائے، نبی کی شان میں غلو کر دیے جائیں، غلو کے کلمات پڑھ دیے جائیں، نبی کے مقام کو بڑھا دیا جائے، بس یہی محبت ہے؟ نہیں میرے بھائیو، بلکہ نبی سے محبت اگر ہے تو نبی کی شریعت پر عمل کرو، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کی دین پر عمل کرو، نبی نے جس طرح سے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے سچے دل کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ نبی کی شریعت آنے کے بعد، نبی کے قانون آنے کے بعد، نبی کا حکم آنے کے بعد کسی اور حکم اور کسی شخص اور کسی شخصیت کی نصیحت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نبی کی شخصیت کے بعد کسی اور شخصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں نبی کو چھوڑ کر کے انسانی شخصیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اندھی تقلید کے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ارے نبی سے بڑھ کر کے کوئی آئیڈیل تمہارے لیے ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کے تمہیں کوئی رہنما ہو سکتا ہے؟ نبی کو تم کس اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہو، کس ناحیے سے دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک معلم کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہو، ایک مربی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہو، ایک شوہر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہو، ایک باپ کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو، ایک کمانڈر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو، ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو؟ کس اعتبار سے کون سی تمہیں یعنی خوبی چاہیے، کون سی تمہیں صفت چاہیے؟ وہ ساری صفت اگر کسی کے اندر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ عملی ہماری زندگی کے اندر اگر ہو رہی ہے تو یقیناً ہم نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک بات احترام، ادب اور احترام، دوسری بات کیا ہے؟ اتباع اور پیروی۔ نبی کے اتباع اور پیروی کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جس معاملے میں جو چیز کہا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی نہ تو اس میں کمی ہوگی نہ تو زیادتی ہوگی، جتنا کیا ہے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں اور اس میں کمی بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دین کو مکمل کیا ہے، کسی دوسرے انسانوں کے اوپر دین مکمل نہیں ہوا ہے۔ اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھو نبی کی کیسی اتباع کرتے تھے، کیسے پیروی کرتے تھے کہ ایک مرتبہ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر دوسری رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے پیر سے جوتے نکالے، جوتے پڑھ کر کے، جوتیاں پڑھ کے پہن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دوسری رکعت میں اپنے پیر سے جوتی ریمو کیا، آپ نے نکالا، آپ کے پیچھے جو صحابہ تھے سارے کے سارے صحابہ نے اپنے پیر سے جوتیاں نکال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ میں نے نکالا، تم کیوں نکالے؟ تم کس وجہ سے نکالے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام تو ہے آپ کی پیروی کرنا،
हमारा काम तो है आपकी इत्तिबा करना। आपने क्यों निकाला हमें इसका इल्म नहीं है, हमारा काम है आपकी पैरवी करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने निकाला इसलिए हमने निकाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जिब्रील अमीन ने आकर बतलाया कि मेरी जूती में कुछ गंदगी लगे हुए थे, इसलिए मैंने नमाज की हालत में निकाला। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि सहाबा किराम किस हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किया करते थे, इक्तिदा किया करते थे, इत्तिबा किया करते थे। आज नबी की इत्तिबा के नाम पर, पैरवी के नाम पर न जाने ये कौम क्या क्या कर रही है, कैसी कैसी बिदातें कर रही है, कैसे कैसे खुराफात कर रही है, जिसका दीन से, नबी से, सुन्नत से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे इत्तिबा अल्लाह तबारक व ताला को मकसूद और मतलूब है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के हवाले से दिया है, उन्हीं चीज़ों पर अमल करने में हमें इत्तिबा कहलाएगा और उसका अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह से तीसरा हक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मोहब्बत का हक है, वो ये है कि जिससे जितनी मोहब्बत होती है उतना ही ज़्यादा इंसान उसका तज़किरा करता है, हर लम्हा उसका तज़किरा करता है, हर वक्त उसका तज़किरा करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीज़ कोई हो सकता है हमारे लिए? इसलिए कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना चाहिए, और जब जिक्र हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना चाहिए। हम खुद देखते हैं हमारे बयानों के अंदर, आप खुतबात के अंदर भी आप देखते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर भी देखते हैं आप कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने में बड़ी बखीली करते हैं, बड़ी बखीली से हम काम लेते हैं। मेरे भाइयों, जब भी नबी का नाम सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, जब भी नबी का नाम सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, दरूद पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है, हमारे ऊपर वाजिब है ये चीज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात, जो आदमी एक बार मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है, हमारे ऊपर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता है, 10 बरकतें नाजिल करता है, 10 गुनाह अल्लाह ताला उसके मिटाता है, 10 दर्जात उसके बुलंद करता है। नबी के ऊपर दरूद जहाँ पढ़ना चाहिए उम्मत पढ़ती नहीं है, जहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए उम्मत वहाँ पे पढ़ती है। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक ये है कि आप पर दरूद पढ़ा जाए। और चौथी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारे दिल के अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पा चुके, हम अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख तो नहीं सकते, लेकिन दिल के अंदर ये ख्याल, ये ख्वाहिश, ऐ काश मैं अल्लाह के रसूल को देखा होता। एक मोमिन के अंदर ये ख्याल पैदा होता है। इसलिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, निसाई की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर सच्चे मोहब्बत करने वाले मेरी उम्मती वो हैं जो अपने आप में सोच रहे होंगे कि मेरी माल, मेरी औलाद, मेरी सब चीज़ को कुर्बान करके काश मैं अल्लाह के रसूल को देख लेता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस उम्मत को देखने की बड़ी तमन्ना जाहिर की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बक़ी गए, आप वहाँ से वापस जब आ रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दिल, मेरा चाहता ये है कि मेरी उम्मत के उन अफराद को मैं देखूँ जो इस दुनिया में अभी मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मेरे उन भाइयों से मिलना चाहता हूँ जो सच्चे पक्के मोमिन होंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझ पर वो ईमान लाएंगे। अल्लाह के रसूल के सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हम आपके भाई नहीं हैं? कहा आप हमारे सहाबी हैं, हम वो लोग जो अभी दुनिया में नहीं आए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के निशानात के ज़रिए से। पूछा गया, अल्लाह के रसूल आपने तो अपनी उम्मत को देखा नहीं, लेकिन क़यामत के दिन आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں میری امت کو پہچانوں گا غرم محجلین یوم القیامہ، میں میری امت کو پہچانوں گا کل قیامت کے دن ان کے وضو کے جو پارٹس آف وضو ہیں چمک رہے ہوں گے، چمک دمک ہوگا اس کے اندر۔ لہذا میرے بھائیوں، وضو کرو تو سنت کے طریقے کے مطابق وضو کرو، اچھی طرح سے وضو کرو، تاکہ کل قیامت کے دن اپنے اعضاء کو اچھے سے دھو، اچھی طرح سے بھگاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے اعضاء چمکے، اس کے اندر سے ایک روشنی، ایک نور نکلے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری انسانیت کے درمیان اپنی امت کو پہچان لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سچی اور اچھی محبت جو ہے اس کے تعلق سے بیان کی گئی کہ ہمارے دل کے اندر یہ محبت یہ پیدا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت نصیب ہو، یہ ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسی یہ مہینہ آتا ہے اس مہینے کی مناسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور ایک روایت کے مطابق اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی کیا۔ اس مہینے کے آتے ہی گویا مسلمانوں کے اندر ایسی محبت بڑھ جاتی ہے۔ محبت کوئی وقتی چیز نہیں ہے، کسی مہینے میں خاص، کسی دن میں خاص نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ لہذا اس مہینے میں محبت کے نام پر جو بدعتیں کی جاتی ہیں، خرافات کیے جاتے ہیں، تقریباً ان تمام چیزوں کا تعلق شریعت سے اور دین سے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جو صبح و شام مولود اور میلاد پڑھے جاتے ہیں، اگر یہ چیز واقعی شریعت اور دین کا حصہ ہوتا میرے بھائیوں، تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کے پیدائش کو لے کر کے اختلاف نہ ہوتا امت کے اندر۔ آپ کی پیدائش میں ہی اختلاف ہے، آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کو، لیکن آپ کی وفات تو پکی ہے۔ اس بات پر امت کا تو اتفاق ہے۔ آج محبت کے نام پر عداوت کا کام ہم کر رہے ہیں، دشمنی کا کام کر رہے ہیں نبی کے ساتھ۔ لہذا اس مہینے کے اندر ہم انہی کاموں کو کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اتنی سنت سے محبت ہے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھو نبی کی محبت میں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھو، قیام اللیل کی پابندی کرو، تہجد کی پابندی کرو، اشراق کی نمازوں کی پابندی کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ، ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤ، یہ نبی کی سنت ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو۔ آج ہماری زندگیوں میں ہم ان تمام چیزوں سے خالی ہیں، تو لہذا ہمیں ہر طرح کے بدعات و خرافات جو اس مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں نبی کے نام پر، میرے نوجوانوں یہاں پر تہیہ کرو، ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں اب آئندہ اس کام کو نہیں انجام دینا ہے۔ ایسے جلوس میں، ایسی محفلوں میں، ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے۔ توبہ کر کے اٹھو یہاں سے، ہم کو وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے۔ تو انہی ساری باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم جو بدعات و خرافات کے اندر جو لوگ ہماری قوم کے مبتلا ہے، امت کے مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے انہیں توبہ اور تائب کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک دعا کی درخواست کرتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ دعا کی درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ خونی رشتے سے زیادہ ایمانی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ ایک مسلمان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، تو اس تکلیف کو وہ محسوس کرتا ہے میرے بھائیوں۔ ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہے مسلمان۔ لہذا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ آج جو کوئی قوم کے لیے، حق بات کے لیے، اس کے حق کے لیے، انسانیت کے لیے، گرے اور بچھڑے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے انصاف کی، آج ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا آج جہاں کہیں بھی ہمارے قوم کے نوجوانوں کو
یعنی جو قید و بند کی سزائیں یا جو چیزیں بھی دی جا رہی ہیں ان تمام کے حق میں دعا کریں، اخلاص کے ساتھ دل سے دعائیں کریں۔ ہمارے اور آپ کے مسئلے میں اختلاف ہو سکتے ہیں، ہزاروں اختلاف ہو سکتے ہیں، قیامت تک یہ اختلاف رہے گا، لیکن اس اختلاف کو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی مسلمان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے ہم خوشی محسوس کریں، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا تکلیف ہمارے دلوں کے اندر بھی، ان کے بھی بیوی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے گھروں میں بھی پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، اپنے گھروں کو سنبھالنے والے کتنے اکیلے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، ان کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، ذرا تصور کرو، ذرا فیل کرو تھوڑی دیر کے لیے۔ لہذا حق بات کہنا بھی جرم ہو گیا ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا بھی سمجھیے ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے جہاں کہیں بھی ہیں، اور اللہ ان کے لیے راہیں ہموار پیدا کر دے، آسانیاں پیدا کر دے، اور ان کو امن اور شانتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملا دے۔ اے اللہ، تو بہتر آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تجھ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں، ہر حکمت اور ہر چیز سے تو واقف ہے پروردگارہ۔ ان کے اہل و عیال ان تمام کی اللہ حفاظت فرما دے، آمین۔ اور اسی طرح سے جو لوگ دعا کی درخواست کیے ہیں، بیمار ہیں، جس میں سے ایم جی محمد صاحب کافی دنوں سے بیمار ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ اور اب ایس ایم عبد المجید جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ جو بھی مریض ہیں ان تمام کے لیے شفا یابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ ان تمام کو صحت عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، آمین کہو میرے بھائیو کم سے کم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل اللهم اکبر۔ محترم حضرات، ایک بات میں بھول گیا تھا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طرح ہر جمعہ مرد و خواتین ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، آمین۔